السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز صحافی، نامور تجزیہ کار، سوشل ایکٹیوسٹ، کالمسٹ اور دانشور جناب میاں رفعت قادری۔ میاں رفعت قادری صاحب 4 دہائیوں سے زائد عرصہ سے صحافت سے منسلک ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے سیکرٹری جنرل رہے، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کونسل کے نائب صدر رہے، بھرپور زندگی گزاری، بہت سی تحریکوں میں حصہ لیا۔ آج ہمارے مہمان ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ رفعت قادری صاحب، بہت شکریہ، اور بہت عرصے کے بعد ہماری یہ تفصیلی نشست ممکن ہو پائی ہے۔ آپ سے آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے آج گفتگو رہے گی، اور خصوصاً جو آپ کی زندگی کا ایک نمایاں گوشہ ہے صحافت، اسی سے ہم آغاز کریں گے۔ 70 کی دہائی میں آپ نے صحافت میں قدم رکھا، اس کے بعد آج تک بہت سے ادوار گزرے اور صحافت نے بہت سی منازل طے کیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت کی صحافت اور آج کی صحافت میں آپ کو کیا نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے تو میں سب سے پہلے سعود ایشیا ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت نکالا، میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور پھر میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ جیسی پذیرائی ورلڈ لیول پہ آپ کے چینل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے۔ اور پھر زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ وہ نفسہ نفسی کے دور میں آئیڈیالوجیکل انداز سے چل رہے ہیں، تو بہرحال ایسے لوگ اور ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے جو کہ 2+2 = 4 جو ہے نا، کم از کم اس کو پیش نظر نہ رکھیں۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ صحافت کا، اور بلا شبہ صحافت جو ہے ایک مقدس مشن ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ صحیفہ ہے جس سے یہ مشتق ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ مشن ہے کہ محمد علی جوہر برادران، مولانا ظفر علی خان اور ایسی شخصیات آپ دیکھتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں میڈیا کا اپنا بھرپور رول تھا، اور جیسا پہلے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو جیسے سیاست بھی یہ نظریاتی ہوا کرتی تھی، اور 85 کے بعد جب یہ غیر جماعتی الیکشن ہوئے تو پھر جو ایک ممبر ضلع کونسل کے لیول کے لوگ تھے وہ ایم این اے بن گئے، اور آج تک وہی لوگ آگے چل رہے ہیں۔ اور یہ جنرل ضیاء الحق نے یہ اسٹیپ اس لیے لیا تھا کہ تاکہ میں ایک نئی ٹیم اپنے ایسی میں میدان میں لے آؤں جو نظریاتی لوگ نہ ہوں۔ تو اسی طرح سے اس وقت جو میڈیا کے لوگ تھے انتہائی نظریاتی تھے، وہ آئیڈیالوجی کو پیش نظر رکھتے تھے، لیکن اور پھر پرنٹ میڈیا کا دور تھا۔ پھر آپ دیکھ لیں کوہستان نے راج کیا، پھر مشرق نے راج کیا، تو نسیم حجازی جیسی شخصیات، اور شورش پھر کاشمیری تھے، شورش کاشمیری، مودودی صاحب تھے، وہ بھی مودودی، صحافی ہاں تھے۔ مودودی صاحب بھی تھے، اور پھر اور مطلب بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے، جو یہ حمید نظامی دیکھیں، جی بالکل۔ مجید نظامی دیکھیں، تو یہ بڑے لوگ تھے۔ تو یہ ہے کہ لیکن آج ایسا ہے کہ پرنٹ میڈیا کی وہ بات نہیں ہے، اور الیکٹرانک میڈیا ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی مطلب ہے کہ آپ ان کو آئیڈیل نہیں کہہ سکتے۔ مطلب اگر محمد علی جوہر کو آپ آئیڈیل کہہ سکتے ہیں، ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی، ایک عام سٹیزن جو ہے، ایک عام قاری جو ہے، وہ ایک ناظر جو ہے، وہ محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان کو آئیڈیل کہہ سکتا ہے۔ لیکن آج کے شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی ایسے اینکر کو یا کسی ایسے جرنلسٹ کو جو ہے وہ آدمی اپنا آئیڈیل سمجھ سکے۔ اور یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ میری آئیڈیالوجی ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم جرنلسٹ ہیں۔ میں یہ مادر پدر آزادی، آپ نے یہ بڑا خوبصورت سوال چھیڑ دیا، تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں گا کہ میں مادر پدر جو آزادی ہے جرنلزم کی، اس کے خلاف ہوں۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ چند ٹکے لے کے آدمی جو ہے اپنی حب الوطنی کا
کو کمپرومائز کر لیں. اس حوالے سے میں چلتے چلتے یہ میں گزارش کرتا چلوں کہ جب آئی واز سیکرٹری جنرل PFUJ تو یہ ہمارے پنڈی میں پریس کلب میں الیکشن ہوا تھا 2011 میں. تو حاجی نواز رضا جو نوائے وقت کے بڑے سینئر ہیں راول پنڈی سے, وہ میرے مد مقابل تھے. اللہ کا شکر ہے کراچی, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد اور پھر زاگ کشمیر کے لوگوں نے بڑا پیار کیا اور پھر میں بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا. تو اسی حوالے سے یہ بڑا مشہور کیس ہے احمد میر کا میڈیا کا کیس. تو اس میں بطور سیکرٹری جنرل پارٹی بنا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں. پھر سپریم کورٹ نے ایک میڈیا کمیشن بنایا جس میں جسٹس ناصر اسلم زاہد, جاوید جبار جو کہ منسٹر رہ چکے ہیں, اور سلیم گل شیخ جو کہ ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو کے. تو ان پہ مبنی ایک میڈیا کمیشن بنایا اور مجھے وہاں پہ پون گھنٹہ بات کرنے کا موقع ملا. تو پھر میں نے کھل کے باتیں کی. میں نے کہا شاید میں ایک تحریک پاکستان کے ورکر کا بیٹا ہوں, تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں, اور یہ ہے کہ اور اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب عراق پہ اٹیک کیا امریکہ نے, تو وہاں پہ جو ہم خام کا کمپلیکس کا شکار ہیں, BBC, CNN اور ان لوگوں کا ہم نام لیتے ہیں کہ بڑے نام ہیں میڈیا کے, قطن نہیں, یہ بالکل پارشل ہیں اور یہ نیشنلسٹ ہیں. یہ ہم لوگ ہیں آزادی ہزار رائے, ان کا صرف نعرہ ہے, اس پہ وہ عمل نہیں کرتے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب عراق پہ اٹیک کیا تو تیسرے دن انہوں نے خبر چلا دی تھی کہ جناب صدام جو ہے مارا گیا ہے, اس لیے کہ لوگوں کا مورال ڈاؤن کیا جائے. حالانکہ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتنے سال تک وہ زندہ رہا. اور پھر یہ کہ وہ کیمیکل ویپن کا اٹیک, آج وہ کہتے ہیں نہیں کیمیکل ویپن نہیں تھے. تو میڈیا واز ٹول آف دیٹ. اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا جو وار کا جو آپریشن روم ہے, کنٹرول روم ہے, وہاں سے ساری گائیڈنس لے کے یہ اور CNN سچ اینڈ سچ یہ جو میڈیا کے لوگ تھے, یہ پھر ان سے اجازت لے کے ان کی مشاورت کے ساتھ یہ اپنی ٹیلی کاسٹ کرتے تھے سارا معاملہ. تو پھر مجھے یہ موقع ملا تو میں میڈیا کمیشن جو بتایا جسٹس ناصر زاہد, جاوید جبار, سلیم گل شیخ, تو میں نے کہا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, اور ہمیں بھی نیشنلزم کا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے تھوڑے بہت ادھر جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں, یہاں کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں تو ہمارا میڈیا بڑا اشرا کے پیش کرتا ہے. اگر ایک کوئی مطلب کسی کی مسجد پہ اٹیک ہو گیا تو جناب 10 گھنٹے لائیو چل رہا ہے. واٹ از اٹ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تو میڈیا ہے نا, وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا نہیں ہے, لیکن وہ جو بیڈ جو بلیک فیس ہے نیشن کا وہ قطن پیش نہیں کرتے. اور ہم شاید نابالغ ہیں, یا ہم کچھ کسی ہمیں کسی ایجنڈے کے لیے ہم کام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم بڑا غلط جو ہے نا بھیانک چہرہ جو اپنی قوم کا ہم وہ فیس کرتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال بتاتا چلوں. ہمارے صدر تھے حدیث مختار صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے ایک صاحب ہیں, وہ باہر گئے ہوئے ساری فیملی, مجھے کہتا ہے وہ میرا اتنے حالات خراب ہیں جی, میرا بیٹا ہے تو وہ اپنے ایئرپورٹ سے وہ کیسے گھر جائے گا. کراچی کے رہنے والے یہ اس میڈیا کے اس طرح سے پینٹ کرنے سے وہ اس قدر فیڈ اپ ہیں. تو جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو دوسرے لوگ فارنرز ہیں, وہ کتنے کیوں نہیں ہوں گے. پھر وہ میرے دوست جو ہیں سینئر دوست, وہ ایئرپورٹ پہ گئے اپنی گاڑی پہ لے گئے, ان کا یار دیکھو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ہم غیر ذمہ دار ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے پہلے میڈیا جو تھا وہ ایجوکیٹر کا رول پلے کر رہا تھا, اور اب وہ صورتحال نہیں ہے. اچھا, آپ کی صحافتی بلکہ میں آپ کی بات کا تکلامی کرتا ہوں. میں نے ان سے میڈیا کمیشن سے یہ بھی بولا, میں نے کہا جی کہ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنی آرمی کو ہٹ کیا, اور پھر اس کے بعد کتنے تقریباً 31 ممالک کے, مغربی ممالک کی جو فوجیں مل کے بھی اس کا پھر عراق کی فوج کا, افغانستان کی فوج کا مرال بلند نہیں کر سکے. تو اگر ہم اپنی آرمی میں خامی اپنی جگہ پہ, لیکن اگر ہم آرمی کو اگر ہٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی مضبوط دیوار جو سالمنٹی کی, قومی سلامتی کی, سولیڈیرٹی کی جو ایک دیوار ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, اور یہ نیشنلزم کے بالکل خلاف ہے. اچھا, یہ بڑی آپ نے ایک مثال دے کے یہ بات سمجھائی کہ ہمیں صحافت کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو قوم کا مورال بلند رکھنے میں اپنا کردار لازماً ادا کرنا چاہیے. میرا جو سوال میں بھی کرنے لگا تھا, آپ نے اپنی صحافت کا آغاز کیسے کیا, کیسے آپ اس شعبے میں آئے,
کسی کے موٹیویشن سے آئے یا کسی کو دیکھ کر آئے، اور صحافت کا آغاز کیسے ہوا؟ جی بڑی اچھی بات کی آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں آپ خدمت انسانی بھرپور طور پہ کر سکتے ہیں. اور میں یہ اگر یہ کہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مظلوم کا معاشرہ ہے کہ اس میں ناانصافی انتہا کی ہے، تو اس میں انتہا کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے جو سپریسڈ لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، آپ ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں. اور جو میڈیا سے بہتر میرا خیال کوئی اور اچھا انسٹرومنٹ نہیں ہے. اور میرے اس شعبے میں آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں چک جھمرا سے بلانگ کرتا ہوں بنیادی طور پہ. تو میرے بڑے بھائی فاروق حنفی صاحب تھے، وہ جرنلسٹ تھے، تو میرے چونکہ گھر میں جرنلزم تھا تو اس طرح سے پھر مجھے اس شعبے میں آنے کا موقع ملا. تو چک جھمرا میں والد گرامی حافظ محمد ابراہیم آرتی تھے. تو جیسا میں نے پہلے گزارش کیا کہ وہ ایک کارکن کا بیٹا ہوں، میں نے وہاں میڈیا کمیشن میں بتایا کہ شاید میں تحریک پاکستان کے ایک کارکن کا بیٹا ہوں، تو اس لیے میں نیشنلزم پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی حدیث پاک ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. تو والد گرامی جو ہے وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے. شیخوپورہ میں مظاہرے کیے، وہاں پہ تحریک پاکستان کے دوران وہاں پہ پابند سلاسل رہے. پھر چک جھمرا میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر تھے. پاکستان بنا تو بلدیہ چک جھمرا کے صدر چیئرمین بنے، دوبارہ پھر چیئرمین بنے. تو اس طرح سے انہوں نے بھرپور وقت گزارا. تو بڑے بھائی ڈاکٹر شفقت جاوید ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں. یہ مجاہد اسپتال میں چیف ایگزیکٹو ہیں فیصل آباد میں. تو سب سے بڑے چیف سینٹری انسپیکٹر تھے حاجی سلیم صاحب. پھر ایک بھائی افضال صاحب، وہ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ انہیں کام کرنے کا، اٹامک انرجی میں کام کرنے کا موقع ملا. تو اس طرح سے الحمدللہ جہاں جہاں بھی ہم اپنی جگہ پہ تھے تو بھرپور طور پہ کام کرنے کا موقع ملا. باقی چک جھمرا میں مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انجمن شہریاں قائم کی، رجسٹرڈ ادارہ بنایا، اس کا میں پریزیڈنٹ تھا. اس حوالے سے ہم گورنر میاں اظہر اور گورنر چودھری الطاف کے پاس ہم مختلف مسائل لے کے گئے. اور اس وقت چک جھمرا بلا شبہ ایک گاؤں تھا. تو پھر فیصل آباد چک جھمرا ڈبل روڈ بنی، وہاں کالج نہیں تھا، کالج بنا، سب تحصیل بنی، پھر تحصیل بنی، سوئی کیسا آئی. تو مطلب آئی ہیو دا آنر کہ ہم نے اس حوالے سے انجمن شہری کے پلیٹ فارم سے بہت کام کیا. تو جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، میرے سینئر ساتھیوں میں ہمارے ساتھ جو ہوتے تھے بہت بڑا نام تھا حسن قمر چنوٹی، وہ تھے. پھر سرور صاحب نمائے وقت والے. تو اس طرح سے مقبول انصاری ایک بہت بڑا نام ہے. تو چک جھمرا میں وہ انجمن شہریاں میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے، انجمن صحافیہ کا میں صدر تھا. اور مجھے یہ خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ میں مقبول انصاری صاحب کو اس شعبے میں لانے والا میں تھا. روزانہ پاکستان کے نمائندے تھے، میرے شاگرد تھے. تو یہ انجمن صحافیہ کے میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے. اور چلتے چلتے میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ ایک احمد ریاض تھے، پورے انڈیا میں، پورے برصغیر میں ان کا نام ہے. ان کا جو شاعر تھے وہ بھی وہاں کے تھے. تو انجمن فروغ ادب بنی، فراسی کی ایک بہت بڑا نام تھا شعر و ادب میں، وہ صدر تھے، میں ان کا نائب صدر تھا. تو اس طرح سے بہت زیادہ چک جھمرا میں کام کرنے کا موقع ملا. تو چک جھمرا کی یادوں کے ساتھ ہی وہاں الحمدللہ میں تھرو اسکالرشپ ہولڈر ہوں. اور چک جھمرا ہائی اسکول میں نے ٹاپ کرنے کا موقع ملا. اور میرے یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ جس اسکول کے ٹاٹ پہ میں نے بیٹھ کے پڑھا وہیں پہ ایک فنکشن میں مہمان ایکسکلوسیو بھی بنا. تو اس طرح سے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، جب ڈی سی ہائی اسکول چک جھمرا کو 100 سال ہو گیا تھا بنے ہوئے، بہت بڑا اکٹھ ہوا، بڑی بڑی پرسنالٹیز وہاں سے پڑھ کے گئی تھیں، ارشد لودھی اور جسٹس اور پتہ نہیں بڑے ٹھیک ٹھاک ٹالورڈ پیپل. تو وہاں بہت بڑا اکٹھ ہوا جس میں ایلومینائی بنائی گئی ڈی سی ہائی اسکول چک جھمرا کی، جس کے صدر بنے جو کہ ڈائریکٹر ہیلتھ رہ چکے ہیں ڈاکٹر افتخار احمد چیمہ، اور میں ساتھ جنرل سیکرٹری تھا ان کے ساتھ. تو اس طرح سے چک جھمرا میں اچھا وقت گزرا. اور چک جھمرا کا جب وہاں پہ انجمن قمر اسلام بنی، وہاں پہ مذہبی کام کرنے کا بھی موقع ملا. تو جب چک جھمرا کا ذکر آئے گا تو پھر ساتھ ہی جو ختم نبوت کی تحریک ہے اس کا ذکر بھی ضرور آئے گا. مطلب یہ تحریکی سرگرمیوں میں حصہ لینا، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا، صحافتی سرگرمیوں میں حصہ لینا، یہ بچپن سے ہی آپ اس فیلڈ میں آ گئے؟ جی الحمدللہ، یوں سمجھ لیں کہ گھر سے یہ چیزیں مجھے مل گئی. اچھا، آپ تعلیم کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے.
آپ نے وہیں پہ اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی، تو اس کے بعد کالج لیول پر آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے میوسپل ڈگری کالج فیصل آباد میں داخل ہوا. اس زمانے میں تو خالصہ کالج اس کو خالصہ کہا کالج، جاتا تھا. ایگزیکٹلی خالصہ کالج کہتے جی تھے. جی. تو اس میں میں اس کی کالج کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس میں ایکٹیو تھا. اور رانا ثناءاللہ جو اس وقت ایم این ہیں نون کے، تو یہ میرے کلاس فیلو تھے. اور اس طرح کی شخصیات کے حوالے سے بھی یہ کالج بڑی شہرت رکھتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. یہ جو آئی جی پولیس رہ چکے حاجی بیبر مان، جی بالکل. یہ مجھ سے 3 سال سینئر تھے، بڑے بھائی میاں افضال کے کلاس فیلو تھے. اور ہی ہیز بن پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین. تو میں بھی اسٹوڈنٹ یونین میں رہ چکا ہوں. باقی میرے کلاس فیلو تھے وائس ایئر چیف فرد صاحب، ڈی آئی جی نثار سوریا. تو اس طرح سے مختلف شخصیات، یہ جے کے والے یہ ہمارے کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے انجینئر ہے، اٹامک انرجی کے چیف انجینئر تھے محمود پرویز. تو اس طرح سے مختلف شخصیات جو ہیں انہوں نے فیصل آباد تعلیم حاصل کی. بلکہ ہم نے یہ ہے کہ اوورڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن بنائی ہے میوسپل کالج کی، تو اس کا میں سیکٹری ہوں ایلومنائی کا. تو ہم 3-4 فنکشن کر چکے ہیں جس میں حاجی بیبر مان اور مختلف شخصیات جو ہے اس میں تشریف لا چکی ہیں. اور جے کے والے فائق جاوید، شاہد بیگ، اس طرح سے وہ اپنے مختلف شخصیات، ڈاکٹر شفقت جاوید، میاں افضال، یہ سارے لوگ آتے رہے ہیں. پھر یہ مزے کی بات ہے کہ 85 میں چک جمرہ سے ایم این اے بنے تھے بشیر رنداوا، تو وہ بھی ہمارے کالج کے پڑھے ہوئے تھے. اور ان کے بیٹے جو مظہر رنداوا وہ اسی کالج سے پڑھے تھے اور اسی کالج میں پرنسپل رہ چکے ہیں. تو اس طرح سے مختلف شخصیات نے، یا اجمل چیمہ آج کل صوبائی منسٹر ہیں، وہ بھی ہمارے کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. تو فائق جاوید جو ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی یہاں پہ، حال جو ہے ان کے فائق کے نام پہ ہے. یعنی ایلومنائی اس طرح سے مختلف فنکشن جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. تو کالج کی زمانہ طالب علمی کے دوران بھی آپ کی جو صحافتی سرگرمیاں تھیں وہ جاری رہیں؟ تو ایگزیکٹلی وہ ان کا ہمارا جو مجلہ تھا اس کا کالج کا، میں اس میں بھی لکھا کرتا تھا. اور مختلف ڈبیٹس اسکول سے بھی، میں اسکول سے ہی شروع تھا میں تقریر وغیرہ میں حصہ لینا. تو یہاں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تو اسی دوران یہ بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک چلی. تو جیسے میں نے اسٹوڈنٹس یونین کے پلیٹ فارم سے بھرپور طور پہ حصہ لیا. شہر میں ہم جلوس لے کے جاتے تھے، بڑا شور ہوتا تھا، اور اس وقت ڈبیٹس بھی ہوتی تھی جو آج کل نظر نہیں آتی. مثلاً اس تحریک کے حوالے سے بتائیے گا، مطلب اس کا کیا پس منظر تھا؟ بنگلہ دیش نامنظور تحریک جو تھی، پس منظر تھا یہ ایکچولی یہ بچے کے نالج میں تھا کہ یہ اگر اس کا شیخ مجیب الرحمان نے 160 نشستیں حاصل کی تھیں، تری دیو رائے ایک آزاد امیدوار تھا جو کامیاب ہوا تھا، اور ایک پی ڈی پی کا امیدوار نور الامین صاحب کامیاب ہوئے تھے. باقی ساری نشستیں شیخ مجیب الرحمان کی تھیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب اجلاس بلایا گیا ڈھاکہ میں، تو یہ بھٹو صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو میرے ایم این اے وہاں پہ جائیں گے ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یوں سمجھ لیں پھر یہ جملہ جو ہے یہ پاکستان کو دو رخت کرنے کا باعث بنا. اور جیسا کہ ایک پاکستان میں یہ سرخی بھی لگ گئی تھی کہ ادھر تم ادھر ہم، تو یہ عباس اطہر صاحب مشہور ہے. تو یہ اس طرح سے، یعنی اصول کے مطابق تو یہ تھا کہ اگر اسے زیادہ نشستیں حاصل ہیں تو اس کو اقتدار ہینڈ اوور کر دیتے. اس کو علیحدگی پسند کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہا جائے کہ بھائی مشرق پاکستان مغربی پاکستان دونوں کو آپ رول کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں کہتا ہے جی نہیں مجھے صرف آباد پاکستان میں نے حکومت کرنی ہے. تو یہ زیادتی تھی، اور یہ سمجھنے ایک سازش تھی کہ بھٹو صاحب نے یہ سوچا کہ اگر یہ شیخ مجیب کو اگر یہ اقتدار دے دی جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ مجھے اقتدار نہیں ملے گا. اور پھر ختم نبوت کے حوالے سے 74 میں مجھے سینٹرل جیل میں جانا موقع ہوا، اور ہم نے وہ بھی بیرک دیکھی جس میں کہ شیخ مجیب تھے جب یہ سقوط ڈھاکہ ہوا ہے 1971 میں. اور یہ بھی ایک پھر اس کے جو قانون دان تھے وہ بھی ہماری فیصل آباد بار کا سرمایہ تھے، خواجہ غلام حسین، بڑی پیاری پرسنالٹی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت ان کے شیخ مجیب کے مطالبے کے باوجود حکومت نے ان سے رابطہ یا مذاکرات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اس لیے اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں وہ اقتدار مانگیں گے، اقتدار دے دیں گے، پھر ہمیں اقتدار نہیں ملے گا. تو آپ کے خیال میں سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں؟
بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں. اور اس میں وہ یحییٰ خان کی جو اس ناک بتن دیشانہ اور جو سارا وہ بڑا رنگیلا صدر تھا تو وہ بھی شامل ہے باہر لسٹ میں. تو ابھی میں آپ سے جو میں نے کوشچن کیا کہ بنگلہ دیش نامنظور تحریک جو شروع ہوئی جی جی. وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ اس کا مطلب نظر یہی تھا نا کہ یہ اگر ایک سازش کے تحت سکوت ڈھاکہ ہوا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے تسلیم نہ کریں، کیونکہ تسلیم کرنے سے ہم پاکستان کے دولت کو ہم تسلیم کریں گے. جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی اس کو دولت ہونا تسلیم کریں گے. تو یہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم تسلیم نہ کریں تو کل کلاں کوئی ایسا موقع آئے گا تو پھر ہم اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ بلا شبہ جب 65 کی جنگ کے بعد انہوں نے خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں کام کیا اور جو نئی نسل تھی ان کے جو ذہن ہے ان کو خراب کیا گیا، تو اس طرح سے یہ سکوت ڈھاکہ ہوا. پھر انہوں نے کرنل قذافی جب 74 کی جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ باش مسجد جہاں پہ کرنل قذافی، شاہ فیصل، ابو مدین جو جتنے بھی سارے تھے، کرنل قذافی وغیرہ جتنے سربراہ مملکت تھے 74 میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، انہوں سب نے باش مسجد میں نماز جمعہ ادا کی تھی. اور الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے بھی وہیں نماز جمعہ ادا کی. تو اس لیے پھر جب کرنل قذافی آیا تو انہوں نے قذافی اسٹیڈیم اسی کے نام سے رکھا، وہاں پہ اجتماع ہوا اور پھر قذافی کے ذریعے کہلوا کے ہمارے حکمرانوں نے پھر بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. یعنی کرنل قذافی کی شخصیت کو اس حوالے سے انہوں نے استعمال کیا. سر، لائل پور کا نام فیصل آباد رکھا گیا، اس دوران بھی ایک تحریک چلی جس میں فیصل آباد نام رکھنے کی لوگوں نے حمایت کی. آپ اس میں بھی آپ نے حصہ لیا، وہ بھی آپ کے زمانہ طالب علمی کا ہی قصہ ہے. جی جی. اچھا، تو اس کی تحریک، یہ جو فیصل آباد کا نام تبدیل کرنے کی تحریک تھی، اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ خوبصورت حسن اتفاق ہے کہ میں اسلام آباد میں 75-76 میں پڑھا کرتا تھا، تو 74 میں یہاں اس میں فیصل آباد کے لیے موومنٹ چلی اور اس میں عزیز فوٹوگرافر تھے، وہ اس کے محرک تھے اور میں اور دوسرے دوست جو ہے ہم اس کے دست و بازو تھے. ہم نے مل کے یہ کمپین چلائی اس لیے کہ پوری مسلم امہ کو، ہمارے پاکستانی اہل وطن کو بھی شاہ فیصل کی شخصیت بڑی اچھی لگتی تھی. اور پھر 75 میں میں فیصل مسجد کا جس دن کنگ خالد نے سنگ بنیاد رکھا ہے تو اسلام آباد میں، تو میں اس موقع پہ بھی موجود تھا. ماشاء اللہ. تحریک ختم نبوت میں بھی آپ نے حصہ لیا اور وہ تحریک بہت عرصہ چلتی رہی. کس حد تک وہ کامیاب رہی اور آپ نے کس حد تک اس میں حصہ لیا؟ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مجھے ختم نبوت تحریک میں حصہ لینے کا موقع ملا. میں آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم اور میں انجمن طلباء تفسیر ختم نبوت کا جنرل سیکرٹری تھا. یہ وہ ایشو ہے، میں اس کو دین کی بنیاد سمجھتا ہوں، دین کی روح سمجھتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو کسی سے صرف دلائل مانگے کہ نبی ہونے کے یار تم دلائل دو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کافر ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب بس کہ آفتاب آ گیا، سورج آ گیا سامنے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے چک جمرہ کا ایک نام ہے ختم نبوت کی تحریک میں. اور پھر جب یہ 29 مئی کا واقعہ ہے کہ یہ نثر کالج کے جو اسٹوڈنٹ سے یہ ربوہ سے گئے، جناب گاڑی تھی تو ٹرین تھی، تو وہاں پہ وہ لٹریچر تقسیم کر رہے تھے مرزائی، تو وہاں پہ ان کے مطلب آپس میں جھگڑا ہوا. تو جب ٹرین واپس آئی تو انہوں نے حملہ کر دیا. تو پھر صاحبزادہ چک جمرہ سے یہ ٹرین گزری تو چک جمرہ میں اس کا بہت بڑا رد عمل تھا. میں اسٹوڈنٹ تھا، ہم لوگوں نے بھرپور طور پہ اس میں حصہ لیا. پھر یہ ہے کہ ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا یہ مرزائیوں کا. مرزائی پھر وہاں سے عبید اللہ تھا اور دوسرے لوگ تھے، یہاں سے چک جمرہ چھوڑ کے انہیں سب کو پھر ربوہ میں، اس وقت ربوہ ہوا کرتا تھا، وہاں جا کے انہیں پناہ لینی پڑی. اور پھر ہم اسٹوڈنٹ تھے لیکن ہمیں مختلف، ہم مساجد میں جاتے، مختلف جگہوں پہ دیہات میں، شہر میں ہم اسپیچز کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہ بی ٹیم ہے ان کی،
یہودیوں کی. یہ اجمی اسرائیل ہے, تل ابیب کے مقام پہ ان کا شروع سے ایک دفتر قائم ہے, حیفا کے مقام پہ, تل ابیب کے اوپر اسرائیل میں. اس کی بہت سی باتیں تھیں. پھر یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ میں کسی بغیر تیاری کے کسی بھی قادیانی سے گفتگو کر سکتا ہوں, اور ہمارے بھولے والے مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارا قرآن پاک ہے, ان کی جو کتاب ہے وہ اس کا نام تذکرہ یعنی وحی مقدس ہے, ان کی جو کتاب ہے. اور ایکچولی یہ انہوں نے بڑا سروے کر کے ایک مشن بنا کے بھیجا, یہ انہوں نے انگلینڈ والوں نے, کہ جا کے مشن جو ہے جائزہ لے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح سے قابو کر سکتے ہیں. انہوں نے جا کے رپورٹ دی کہ یہ جذبہ جہاد ان میں بہت زیادہ ہے, کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں. تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ اہل بیت کی محبت بہت زیادہ ہے اور اس پہ ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو پھر ان چیزوں کے حوالے سے مرزا قادیانی نے یہ کہا, چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. اور اہل بیت کے سے متعلق بھی اس نے بہت زیادہ لوز ٹاک کی, مجھے یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے انگریز حکومت کی تعریف میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اسے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور دوسرا ملکہ وکٹوریہ کا حکم مانو. تو اس حوالے سے پھر ہمیں سینٹرل جیل میں رہے, اور یہ میرا اعزاز ہے. اور چلتے چلتے میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جو پہلی مسجد ربوہ میں مسلمانوں کی بنی, ریلوے اسٹیشن پہ شاہ صاحب تھے, اسٹیشن ماسٹر چورا شریف کے مرید تھے, انہوں نے یہ اسٹیپ لیا, اور ہم نے چک جمرہ سے جا کے وہاں پہ مزدوری کی, اور یہ ہمارا شرف ہے. شاید یہی ہماری نجات کے لیے کافی. ماشاء اللہ. تحریک ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں تحریک نظام مصطفیٰ بھی چلی, اور آپ کا زمانہ طالب علمی تھا, تو ان تحریکوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا. تو کالج سے آپ نے کون سی ڈگری حاصل کی, اور اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ آپ نے تحریک نظام مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے. ایکچولی میں علامہ شاہ نورانی کی شخصیت سے بہت متاثر تھا. میں 75-76 میں یہ اپنی تعلیم کے حوالے سے اسلام آباد میں رہا. تو ان دنوں مولانا شاہ نورانی سے ملاقات ہوئی, تو ان کی کمال شفقت تھی. یعنی آپ اندازہ کریں کتنی پرانی بات ہے 75-76 کی, کہ اس وقت میں نے پھر ان کے ذریعے میں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس اٹینڈ کیے. اور وہ میں کہتا ہوں آج کی جو کیا پرسنالٹیز ہیں, جو قومی اسمبلی تاریخ ساز قومی اسمبلی کی کیبنٹ تھیں, قومی اسمبلی کے ارکان تھے, جس میں مفتی محمود, حفیظ پیرزادہ, اور اس طرح کی خواجہ صفدر چیئرمین سینٹ تھے. تو یہ اس کے والد خواجہ آصف کے. تو اس طرح کی پرسنالٹیز تھی. تو میں اسلام آباد میں رہا تو ان ساری شخصیات سے ملنے کا موقع ملا. تو یہ علامہ شاہ نورانی سے میں متاثر تھا, ان کی بڑی شفقت حاصل رہی. بلکہ اسلام آباد میں تو یا فیصل آباد میں بھی نیشنل سینٹر میں مجھے اسپیچز کرنے کا موقع ملا, لیکن اسلام آباد میں 75-76 میں نیشنل سینٹر میں اسپیچز کرتا رہا. تو میرے ساتھ شاہ عارف اللہ قادری چیئرمین ہوئی تھے لال کمیٹی, وہ تھے, اور دوسری شخصیات سے مجھے انٹریکشن کا بھی موقع ملا, اور مجھے وہاں پہ اسپیچز کا بھی موقع ملا. تو میں نے تعلیم کا سلسلہ اسلام آباد میں, پھر کراچی میں یہ پاکستان امریکن کلچر سینٹر تھا, وہاں سے یہ پرسنل مینجمنٹ کا کورس کیا. پھر میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا, ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا, LLB کیا. تو اس کے ساتھ ہی پھر نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں مجھے بڑی اعلیٰ سطحی جو نیشنل سیکورٹی ورک شاپ ہے وہ کرنے کا موقع ملا. تو اس میں تقریباً پورے ملک کی کریم تھے, تقریباً 60 لوگ تھے. جنرل زاہد لطیف مرزا تھے, جنرل فرحان تھے ہمارے کلاس فیلو, یہ سلیم سیف اللہ فیملی کے وہ سینٹر تھے, سینٹر سیف اللہ مرسی تھے. تو اس طرح سے ہمارے ساتھ مطلوب انقلابی اور افسر شاہد منسٹر تھے, ازاق شمیر تھے, پھر کمشنر سیکورٹی ایکسچینج تھے, امتیاز حیدر صاحب, لیاقت مری صاحب کوئٹہ سے. تو اس طرح سے مختلف شخصیات تھیں. یہ سیف اللہ نجاری جو اب سینیٹر بنے ہیں تو PTI کے, یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں. پھر سوشل ورک جو ہے, سوشل سروسز کا جو ونگ ہے اس کے PTI کا, اس کے جو پورے پاکستان کے چیئرمین ہیں ملک غریب اورکزئی, وہ ہمارے دوستوں میں شامل ہیں. تو اس طرح سے بڑی اچھی کریم تھی. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں پورا ہر لحاظ سے سیکورٹی کے حوالے سے پورا ہر چیز دیکھنے کا موقع ملا. C-130 میں لے کے یہ کامرہ میں اسارا میں
जहाज़ों का दिखाया, जो चेयरमैन कामरा उसने ब्रीफिंग दी, फिर जो कोर कमांडर थे पेशावर में। बल्कि यहाँ चलते चलते मैं ये भी बात करता चलूँ कि कोर कमांडर साहब ने जब हमें खाना दिया तो मैंने उनसे पूछा कि ये रेमंड कहते हैं जी कि अमेरिका कहता है जी डू मोर व्हाट इज़ दिस। तो जब रेमंड, मैंने ये बोला रेमंड डेविस जब गिरफ्तार हुआ है तो अमेरिका वाज एक्सपोज्ड एट दैट टाइम। तो ये सारी दुनिया ने देखा कि अमेरिका के तो सारे राब्ते खुद मौजूद हैं, सारा नेटवर्क दहशतगर्द हैं उनसे तो राब्ते मौजूद हैं। रेमंड डेविस उस वक्त साबित हुआ कि अमेरिका के राब्ते मौजूद हैं जो दहशतगर्द मौजूद हैं। तो मैंने कहा जी ये क्या है, एक तो दहशतगर्दी खुद करवा रहा है, दहशतगर्द से उनका नेटवर्क मौजूद है, फिर ये है कि वो डू मोर भी कह रहा है। तो कोर कमांडर वाज सो मच बोल्ड, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ये डबल रोल अदा कर सकता है। तो ये यही क्वेश्चन जब हमें ये GSTO में जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल खालिद न्यूमाई थे, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया तो फिर वो बात गोल कर गए। तो इस लिहाज से मुझे यानी जनरल नासिर जंजुआ हमारे प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी के, तो इतना अच्छा माहौल मैंने देखा है। यानी ये एक मौका था कि मैं आर्मी के करीब होकर देखूं, तो मैंने देखा है कि बड़े बाखलाक और सीरियस और संजीदा, और कम अज़ कम खामियाँ तो अपनी जगह पे होती हैं लेकिन कम अज़ कम मुझे फुल वतनी का जज्बा उनमें बहुत ज़्यादा पाया। और फिर यह है कि गवर्नर साहब ने उधर हमें खाना दिया पेशावर में, फिर हमें एयर चीफ की ब्रीफिंग थी, नेवल चीफ की ब्रीफिंग थी, GSTO में ब्रीफिंग थी, फिर हमें लाहौर ले गए C-130 में, कराची लेके गए, फिर ग्वादर ले गए, फिर कोयटा में। तो इस तरह से हमें बड़ा NDU में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा, ये बताइए कि तालीम के बाद सहाफ़त का जो बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? ये चक झुमरा में जो साफिया का सदर हुआ, फिर फैसलाबाद में सदर बना। फैसलाबाद में जब से न्यूज़ एजेंसी INI बनी है तकरीबन 30 साल हो गए हैं, तो मैं पूरा फैसलाबाद डिवीजन मेरे पास है। तो इसके साथ ही जब मुशर्रफ की मूवमेंट के ख़िलाफ़ हमने मूवमेंट चलाई, उस वक्त मैं फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट था। उस वक्त प्रेस क्लब भी नहीं था और फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की और कोई तंजीम ही नहीं थी, आई वाज ऑल इन ऑल। तो मैं उसका अगर कहें तो थोड़ा सा जिक्र। जी जी बिल्कुल, आपका वो वाक़या आप अक्सर जिक्र करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दैट्स माय प्राइड कि लोग गिव एंड टेक कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं या थ्रेट्स में आ जाते हैं। तो अल्लाह का फजल करम है कि मैंने 60 दिन की मूवमेंट जो है, मैंने फैसलाबाद का नाम जो है ये पूरी दुनिया में बड़े बावकार अंदाज में आज भी लिया जाता है कि फैसलाबाद की सहाफ़त का ये मुकाम है। वो एक्चुअली ऐसे हुआ था कि 2002 में 30 अप्रैल की बात है कि रेफरेंडम के हवाले से जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो अपने जलसे मुनक़्क़द कर रहे थे। ही वाज चीफ एग्जीक्यूटिव एट दैट टाइम और अपनी यूनिफॉर्म में थे। उस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई थी। तो लाहौर में फैसलाबाद में एक बार स्टेडियम में जलसा हुआ तो रेफरेंडम के हवाले से, तो गवर्नर खालिद मकबूल उन्होंने कहा जी कि हमारे लाहौर में इतने बड़े जलसे हुए हैं, तो लेकिन यह है कि हमें अच्छी पजीराई नहीं मिली, कवरेज नहीं मिली, तो आप ना शेम के नारे लगाओ। गवर्नर साहब ने नारे लगवाए। तो मैं चूँकि फैसलाबाद को लीड कर रहा था, फैसलाबाद की मीडिया को, तो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था कि मैं वो कंप्रोमाइज़ कर जाऊँ। अपने सहाफ़ती जो सहाफ़त के भाई थे, हाँ, उनके खिलाफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ऐसा हुआ कि मैं उठ के खड़ा हो गया, साथ ही सभी जो जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ उन्होंने साथ दिया और हमने जो प्लेटफॉर्म अपना स्टेज है, स्टेज की तरफ इशारा करके हमने शेम के नारे लगवाए। तो हम बाहर निकलाए, बाइकआउट कर दिया। तो फिर उस वक्त ज़ाहिर नज़ीर साहब थे जो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, तो डिस्ट्रिक्ट नाज़म, तो उन्होंने मुझे कहा काजी साहब कि तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब मौजूद थे स्टेज पे। हाँ एग्जैक्टली, उनकी अभी तकरीर नहीं हुई थी, गवर्नर खालिद मखदूम की तकरीर में हमने बाइकआउट कर दिया कि शेम के नारे लगवाए और स्टेज की तरह हमने इशारा करके शेम के नारे चीफ लगवाए, एग्जीक्यूटिव नारे लगवाए। और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव थे पूरे पाकिस्तान, उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई थी उस वक्त तक। तो ज़ाहिर नज़ीर ने मुझे कहा काजी साहब आप वापस आएँ। मैंने कहा जी जर्नलिस्टों के पास सिर्फ एक रेस्पेक्ट होती है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो हमने बाइकआउट करके, वर्ल्ड मीडिया ने बाइकआउट किया। तो वापस आ रहे थे तो जो सदर थे उन दिनों SSP, तो जब हम बिलाल मस्जिद के पास पहुंचे स्टेडियम के बाहर, तो उन्होंने ये फील किया कि ये जा रहे हैं तो परवेज़ मुशर्रफ की स्पीच ख़त्म हो गई है, वो इधर से आएगा, ये शो डालेंगे,
اور میری نوکری جائے گی. تو اس نے گھبرا کے پھر لاٹھی چارج کیا. تو ہمارے 2-3 دوستوں کو مطلب زخم بھی آئے. اس میں مختلف جوید ملک تھا, سرفراز سعید تھا, اس طرح سے مختلف ساتھی تھے. تو بہرحال میں لیڈ کر رہا تھا اس میں. تو انور کمال ہمارے ساتھ تھے, جوید صدیقی تھے. تو میں اپنا امین چودھری تھا, اس طرح سے مختلف. تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پھر آگے آئے تو وسیم اجمل چودھری جو آج کل پنجاب لیول پہ ان کا ایک ہیڈ ہے ایک ادارے کے, تو وہ اے ڈی سی جی تھے ان دنوں. تو راستے میں گاڑی روک کے مجھے کہتے ہیں قاضی صاحب گورنر صاحب جو ہے خالد مقبول اس وقت سرکٹ ہاؤس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ آئیں. ہم نے کہا جی کہ ہمیں لاٹھی چارج ہوئے ہم پہ, تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے, ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پریس کلب میں, ہم گورنر صاحب کو نہیں ملیں گے. اگر گورنر صاحب نے ملنا ہے تو ہمارے پریس کلب میں آئیں. تو میں آپ کو یہ بھی چلتے چلتے بات بتاتا چلوں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ اکرم شہیدی پی آئی او تھے, اور اس کے علاوہ جو آج کل وفاقی وزیر ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ, تو وہ موجود تھے. وہ اس وقت وہ آج کل وزیر نہیں ہے, منسٹر ہیں وہ, لیکن ان کو محکمہ کو اور دے دیا گیا ہے. جی پہلے وزیر داخلہ تھے جی جی ننکانہ سے, ننکانہ کا ڈسٹرکٹ بھی انہوں نے بنوایا ہے. اور وہ پرویز مشرف کے ہم والا ہم پیالہ تھے, بڑے قریبی دوست تھے. اس وقت وہ ہوم سیکرٹری تھے پنجاب کے. انہوں نے بھی اکرم شہیدی صاحب بھی پریس کلب میں آ کے, ہم نے کہا لاہور کے دوستوں کو, اس میں ابراہیم لکی تھا اور مختلف لوگ تھے, ہم نے کہا جی چونکہ آپ کو انہوں نے اس طرح سے ڈیگریڈ کیا ہے, تو ڈیگریڈ کیا ہے, تو آپ بتائیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے, آپ ہمارے مہمان. تو پھر ہم نے ان کے کہنے پہ بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے اور شہیدی صاحب نے ہمیں کہا کہ اس فیصلے کو ختم کریں, لیکن ہم نے قطعاً فیصلہ واپس نہیں کیا. ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا. تو رات کو ہی نثار احمد صاحب جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, ان کا فون آیا. تو چونکہ میں پریزیڈنٹ تھا صاحب, مجھے فون آنا تھا. تو انہوں نے سوری کیا کہ مجھے افسوس ہوا کہ اس طرح سے لاٹھی چارج ہوا ہے, اور میں سوری کرتا ہوں. پھر ان کا فیکس میسج آیا. پھر صبح ان کے پی اے کا فون آیا کہ میمن صاحب یہاں آ کے معذرت کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں, ہم انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں, تو آپ تشریف لائیں. تو وہ 2 دن کے بعد پریس کلب میں آئے, تو انہوں نے یہاں بھی معذرت کی. تو اس لحاظ سے تو ہم نے تقریباً 60 دن ہمارا احتجاج جاری رہا. پھر گورنر خالد مقبول نے اس پہ سوری کیا. پھر جنرل پریز مشرف کو ایک پریس کانفرنس میں اس پہ سوری کرنا پڑا, کیونکہ بات یہ تھی کہ سی این آر اور بی بی سی پہ تبصرے ہو رہے تھے, اور مجھے تھریٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ آپ اس پہ کمپرومائز کریں. کہ میں نے کہا نہیں, اگر فیصل آباد کے جرنلزم نے, فیصل آباد کی میڈیا نے اگر ایک موومنٹ چلائی ہے تو یہ تاریخ ساز موومنٹ ہوگی. کوئی تھریٹ کام نہیں کرے گی, اور کوئی لالچ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرے گا. تو اس طرح سے یہ سی این اور بی بی سی میں خبریں چلیں. پھر انٹرنیشنل لیول کی جو تنظیم ہے جرنلسٹوں کی, آئی ایل جے, ان کا ایک فیکس میسج مجھے آتا تھا, ایک وہ پرویز مشرف کو آتا تھا. تو دا گورنمنٹ واز ویری مچ انڈر پریشر, تو انہیں مجبوراً پھر اس پہ کمپرومائز کرنا پڑا. تو باقی یہ ہے کہ یہ میڈیا کے حوالے سے میرا شروع سے ایک طرز عمل رہا ہے کہ جو میڈیا کا آدمی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے. یہ ایک دفعہ فوٹوگرافر خلیل کی بات ہوئی, تو اس نے ایک فوٹو بنائی کہ کسی آدمی کو لے کے جا رہے تھے ڈالے میں, پولیس کے ڈالے میں. تو اس نے فوٹو بنایا, تو ایک لیاقت تھا ایسے ہی, اس نے اس کو پکڑ کے کھینچا. تو ہم نے اس پہ بھی احتجاج کیا, ہم نے ہڑتال کی. اور اس وقت آفتاب چیمہ صاحب جو تھے وہ ادھر ایس ایس پی تھے, اور جو بڑی مشہور شخصیت ہے طارق مسعود کھوسہ, وہ ادھر آر پی او تھے. تو آر پی او صاحب تک بات پہنچی. تو اتنی آپ اندازہ کریں, صرف ایک فوٹوگرافر کو انہوں نے کھینچا تھا, میں نے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. پھر انہوں نے, کھوسہ صاحب نے مہربانی کی, انہوں نے کہا کہ آفتاب چیمہ صاحب کو, آفتاب چیمہ جو بعد میں آئی جی اسلام آباد بھی رہے ہیں, تو ان کو بھیجا. وہ جناب باقاعدہ طور پہ پریس کلب میں آ کے انہوں نے معذرت کی. تو اس طرح سے اتفاق ہوا کہ ہمارے ایک فوٹوگرافر عجیب رحیم ہے, ان کا جو ایک ایم پی اے ڈاکٹر خالد امتیاز بلوچ تھے, ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ سوری کرو, پریس کلب میں آ کے ہم ویسے آپ کو اسپیئر نہیں کریں گے. تو ادھر بھی سارے ایم پی اے تھے, رانا ثناء اللہ, اور دوسرے وہ بھی ایم پی اے تھا خالد امتیاز بلوچ. تو ہمارے تھانے بٹالہ کو نہیں بلایا گیا. تو ہم نے کہا جی کہ ہم اس طرح سے بیان بھی نہیں دیں گے جب تک ہمارا ملزم نہیں آئے گا. تو نیکسٹ ڈیٹ خالد امتیاز بلوچ آیا. تو بہرحال رانا شوکت اس کے ساتھ تھا, جولر. تو میں نے محسوس کیا
کہ آپس میں کمپرومائز اچھی صلح کی فضا ہونی چاہیے. تو پھر میں نے ان کو خالد امتیاز بلوچ کو کہا کہ کہتے ہیں جی ہم سارے ایم پی ہیں, ہماری بھی ایک عزت ہے, ہم وہاں جا کے سوری کریں, تو یہ کیسے ممکن ہے. تو خالد امتیاز بلوچ کہتے ہیں قاضی صاحب اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں, تو لیکن ہم پریس کلب میں اس طرح جا کے معافی نہیں مانگی. لیکن پھر میں نے ریکویسٹ کی چلو یہ آپ ایسا کریں کہ میری دعوت پہ آپ پریس کلب تشریف لے آئیں. تو ہی واز سو کائنڈ, تو پریس کلب میں آئے تو انہوں نے وہاں پہ آ کے سوری کی. پھر انہوں نے کہا یہ آپ ہمارے گھر چائے بھی پئیں. تو ان کے والد گرامی ایک بڑی شخصیت تھے, انور بلوچ صاحب ایم این اے بھی رہ چکے تھے, میئر بھی رہ چکے تھے, تو انہوں نے پھر ہمیں چائے پلائی. تو بات یہ ہے کہ ایک جو میڈیا پرسن ہے اس کے وقار پہ کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے. اچھا قادری صاحب, صحافتی زندگی میں ایسے کون سے واقعات جو ابھی تک آپ کے ذہن میں نقش ہیں, یادگار ایسے واقعات کوئی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ بلا شبہ ایک دو نہیں بہت سے واقعات ہیں. ایکچولی نیوز ایجنسی این آئی کے ساتھ میرا اپنا ویکلی دیش 21 سال سے چل رہا ہے. تو اس کے این آئی پھر اس کے ساتھ ہی تکبیر کراچی کی نمائندگی میرے پاس رہی ہے. اور یہ میرا آرٹیکل تکبیر میں چھپا اور خبریں میں ہاف پیج چھپا. اور مشرف دور تھا اس وقت, حاجی بی برمان ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے, وہ بھائیوں کی طرح تھے. انہوں نے مجھے فون کیا بھئی آپ کا رفت آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ نیب نے ہمیں فیکس کیا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں اوریجنل لا کے دو. تو میں نے خبریں اخبار کا جا کے بھیج دیا, اور پھر اس پہ انہوں نے 3 ٹیمیں بنائی گئیں. اور چودھری شیر علی جو کہ عابد شیر علی کے والد ہیں اور کئی دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں, میئر رہ چکے ہیں کئی دفعہ, تو چودھری شیر علی صاحب جو ہیں میرے آرٹیکل پہ وہ جناب زیر حراست رہے. اور کئی دفعہ انہوں نے شور بھی مچایا نیب کورٹ میں کہ جناب ایک آرٹیکل میں مجھے آپ نے اندر کر دیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی تکبیر میں اور دیس میں میری اتنی اسٹوریاں تھیں. پارکوں کا اسکینڈل جو ہے اس میں چھپا. پھر چیئرمین زرعی ترقیاتی بینک اسلام آباد جو ہے وہ میرے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. چیئرمین پی ٹی سی ایل کے خلاف جو ہے کارروائی, میری اسٹوریاں دیس میں چھپیں, اس میں تکبیر میں چھپیں. تو اس طرح سے مختلف واقعات ہوئے ہیں. باقی ایک یادگار انٹرویو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب چلے گئے سعودیہ, تو اس کے بعد جو ہے کلثوم نواز جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی. تو میاں منان صاحب میرے عزیز ہیں, وہ تھے. یہ جویل لطیف صاحب, خالدہ منصور ایم این اے, یہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہم اکٹھے گئے. ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے میاں نواز شریف کا. تو اس میں کلثوم نواز صاحب سے میرا 4-5 گھنٹے کا انٹرویو ہوا میرے اپنے ویکلی دیس میگزین کے لیے. تو ہمیں وہ سرو کرنے والے تھے کیپٹن صفدر, کھانا وانا کھایا. پھر انہیں کلثوم نواز نے ایک لیٹر بھی لکھ کے دیا کہ دیس بہت اچھا کر رہا ہے, رفت قادری بہت اچھا کر رہا ہے. ہم نے وہ چھاپا بھی. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی تھوڑا سا فطرت سے مجبور ہوں کہ اس قدر قربت کے باوجود بھی میرے پاس لیٹر بھی تھے. تو جب ان کا اقدار آیا تو میں ان کو ملنے کے لیے نہیں گیا. تو ویسے یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب کلثوم نواز کا انتقال ہوا ہے تو جو ٹی وی چینلوں نے فوٹو دی ہے کلثوم نواز کی, تو وہ فوٹو تھی جو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے پاس وہ میرا ویکلی دیس میگزین بھی ہے اور وہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹی وی والوں نے وہ فوٹو دیا تھا. صحیح. صحافت میں کون سے ایسے لوگ جن سے آپ متاثر رہے؟ اس میں مطلب ہمارے ساتھیوں میں شامل تھے, سینئر ساتھیوں میں ادریس مختار صاحب تھے. پھر اس کے علاوہ ہمارے ساتھیوں میں سعید آسی شامل ہیں, تحصیل مصطفیٰ ہیں, سعود ساحر ہیں, فاروق فیصل ہیں, موسر رضا ہیں, خالد عظیم ہیں. تو یہ سب ہمارے سارے ساتھی ہیں اور بہت اچھے ساتھی ہیں ہمارے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ہمارے ساتھی ہیں, انور اکمال صاحب ہیں. تو اس طرح سے مختلف ساتھی ہیں. اور کم از کم اللہ کا شکر ہے ہمارے وہ ساتھی ہیں کہ لوگ ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ملک بسور صاحب جو تھے, جب میں سیکرٹری جنرل تھا تو وہ میرے پنڈی اسلام آباد یونٹ کے پریزیڈنٹ تھے. بعد میں پھر دنیا کے ایڈیٹر بنے, پھر ایم ڈی اے پی بھی بنے. تو اس طرح سے بہت اچھی شخصیات ہیں جن پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. صحافتی سیاست کے دوران وہ کون سے ایسے اہم اقدامات تھے جو کہ آپ نے کیے اور جن پر آپ فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کے دور میں جب آپ فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے سربراہ تھے تو یہ کام صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے؟ ایک تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ مشرف کے خلاف جو ہماری موومنٹ تھی. دوسرا میں پھر ویج بورڈ کے حوالے سے ہم نے اکرم شیخ جو کہ بہت مشہور قانون ساز ہیں, قانون دان ہیں, ان کی مہربانی کے بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے سپریم کورٹ میں ہمارا کیس لڑا اور
اور اس وقت میں وہ سیکرٹری جنرل تھا، تو وہ ہم نے ون کیا ویج بورڈ کے حوالے سے. تو باقی حامد میر کے کیس میں ہم پارٹی بنے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر 30 کروڑ روپے یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ نے دیے تھے اخباری مالکان کو، تو وہ ہمارے اخباری کارکنوں کا حق تھا. تو چونکہ میں صاحب ظاہر ہے پورے پاکستان کے صحافیوں کی نمائندگی کر رہا تھا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس اسلامی موومنٹ کریں. تو پھر ہم نے سپریم کورٹ میں 30 کروڑ کے خلاف ہم نے موومنٹ کی. تو اسلم خان صاحب اور دوسرے لوگ ہمارے دست و بازو تھے، تو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی بہت مشہور قانون دان شخصیت ہیں حشمت حبیب صاحب، وہ ہمارے اس اسلام بلا معاوضہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ہماری رہنمائی کی. اور اسی حوالے سے یہ 30 کروڑ والے معاملے میں ہم نے پی آئی ڈی کے باہر مظاہرہ کیا، جس میں ہماری نامور شخصیات، یعنی اس وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر فاروق فیصل تھے، وہ تھے، محسن رضا تھے، خالد عظیم تھے، سعود ظاہر تھے، تو احسان نواز رضا تھے، محسن رضا تھے. تو یہ ساری شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہم نے اس مظاہرے کو لیڈ کیا تھا. تو اس طرح سے ہم نے اپنے لیول پہ پھر یہ ہے کہ ویلفیئر کے حوالے سے ہم نے یہ مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ ایم او یو کیے ہیں. پھر یہ ہے کہ یوتھ ہاسٹل ہیں پورے پاکستان میں تقریباً 14 شہروں میں، جنہیں کاغان سوات جیسے کراچی اور اسلام آباد مختلف شہر شامل ہیں. وہاں بھی ایم او یو کیا پی ایف یو جے کے ساتھ، تاکہ ان لوگوں کو جو ہے فیور ملے. تو اس حوالے سے مجھے دنیا اسلام آباد میں بھی کام کرنے کا موقع ملا. تو تاکہ میرے لیے دوستوں کا تھا کہ اگر آپ نے پی ایف یو جے کا سیکرٹری جنرل بننا ہے تو پھر آپ کو اسلام آباد میں رہنا ہوگا. تو پھر وہاں بھی میں نے بھرپور طور پہ نیشنل پریس کلب میں اور صحافی سرگرمیوں میں نے حصہ لیا. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ جب 2011 میں سیکرٹری جنرل بنا ہوں، تو جب پہلی دفعہ 14 اگست آیا تو میں نے پورے پاکستان میں یہ سرکول کیا کہ ہم پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہے. اور 14 اگست کو میں نے سرکولر جاری کیا کہ ہر پریس کلب میں یہ جشن آزادی کا کیک کاٹا جائے. اور اس حوالے سے میں جہاز کی سیٹ نہ مل سکی، میں نے ڈرائیور میں سفر کیا. 14 اگست کو شام کو 13 اگست کو شام کو میں کراچی پریس کلب میں تھا. کراچی پریس کلب کی ساری باڈی موجود تھی، ہماری پی ایف یو جی پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کی قیادت موجود تھی. وہاں پہ ہم نے کیک کاٹا، حالانکہ اس دن ہڑتال تھی اور دوست بڑی ہمت سے کیک لے کے آئے تھے. تو اس میں رضوان بھٹی صاحب تھے، پھر دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سراج ابدی تھے. تو پھر اگلے دن ہم نے 10 بجے کا ٹائم رکھا 14 اگست کو، اور ہم نے مزار قائد پہ ہم نے حاضری دی کہ اور بالکل ہم نے ثابت کیا کہ اگر ہم جرنلسٹ ضرور ہیں لیکن ہم پاکستانی بھی ہیں. تو پھر بائی روڈ میں حیدرآباد گیا، حیدرآباد دوستوں سے ملاقات ہوئی. پھر میرپور خاص گیا، میرپور خاص میں اور تھا بھی رمضان، اور نیشنل وہاں پہ جو پریس کلب ہے وہاں پہ انہوں نے مجھے اجرک بھی اڑائی. اور وہاں بھی ہم نے 2 پریس کلب تھے، دونوں پریس کلبوں میں آئی واز چیف گیسٹ. تو وہاں پہ ہم نے کیک کاٹے. تو پھر واپس ملتان پریس کلب آئے. ملتان میں یہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جاوید ہاشمی، مختلف شخصیات تھیں. یہ ملتان پریس کلب میں اشفاق اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ ہمارے اعزاز میں وہاں استقبالیہ دیا، جس میں یہ ساری شخصیات جو ہیں موجود تھیں. آپ نے اپنی صحافتی سرگرمیوں کا اور صحافتی زندگی کا تذکرہ کیا، اور یقیناً یہ تمام واقعات ایک میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک یادگار اور ایک تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو قادری صاحب یہ بتائیے، آپ نے ساری اپنی صحافتی پولیٹکس کا ذکر کیا، اپنی پرنٹ میڈیا کا ذکر کیا، ریڈیو سے آپ کی وابستگی رہی. ریڈیو کا کیا کردار ہے صحافت میں، اور ریڈیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نرسری کا درجہ رکھتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آج کل تو اتنا سیکھنے کا رواج نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسے خاص کوئی تربیت یافتہ نہیں ہیں. تو پہلے بلا شبہ ریڈیو سے نکل کے بہت سے لوگ جو ہیں
وہ انہوں نے ٹی وی پہ اپنا نام کمایا ہے، اور ریڈیو والے آج بھی فخر سے اپنے تلفظ پہ انہیں ناز ہے، اور بعض دفعہ تو ٹی وی پہ ایسے ایسے الفاظ تلفظ ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہتا ہے۔ اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ 1981 میں جب ریڈیو فیصل آباد شروع ہوا تو میں پہلے دن سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ سعودی اکرم صاحب اس کے پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، 2-3 کمروں کا سارا یہ اسٹیشن تھا، افضال بیلا صاحب تھے، چودھری شفیع صاحب تھے، عابد بخاری صاحب تھے، یہ بالکل آغاز والے جو پروڈیوسر ہیں یہ لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں رہا ہوں تو اسلام آباد ریڈیو میں مجھے بطور اینالسٹ وہاں پہ جانے کا موقع ملتا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ متاثر رہے ہوں؟ متصر تو سچی بات ہی ہے کہ علامہ شاہ نورانی کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ وہ انتہائی صاحب کردار شخصیت تھے۔ آج یو ٹرن کا دور ہے، لیکن جو ان کو جانتے ہیں ان کی لائف بڑی بالکل واضح سی ہے۔ کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک دفعہ کوئی بات کہہ دی ہو تو اسے واپس لیا۔ تو صاحب کردار شخصیت تھے۔ میں اتنا جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ ایک ایم این اے، اور وہ ایم این اے بھی رہے، سینیٹری بھی رہے، اپنی پارٹی کے سربراہ بھی رہے، تو لوگوں کو جو پلاٹ ملتے ہیں مختلف شہروں میں بطور پالیسی، انہوں نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تو مرد قلندر تھے، وہ با کردار شخصیت تھے۔ وہ میں تو قریب سے جانتا ہوں کہ مجھے ان کے پیچھے بہت دفعہ یہ تراویح پڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے شاید کوئی 66 برس تقریباً انہوں نے مصلی سنایا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ تو میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، بلکہ میں چلتے چلتے یہ بھی ان کی کرم فرمائی کا ذکر کرتا چلوں کہ 27 مارچ 1982 کو جب فیصل آباد میں میری شادی ہوئی تو کراچی سے تشریف لائے، چک جمرہ میں میرے ساتھ برات کے ساتھ آئے اور نکاح انہیں پڑھایا۔ ماشاء اور نہ دین اور دنیا میرا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن یہ اللہ والوں کی شفقت ہوتی ہے کہ وہ جو حیض ناٹ ہیں ان کو وہ سرپرستی فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری شخصیات کو زندگی میں مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 70 میں میں نے تقریر کرتے سنا، پھر یہ بینظیر بھٹو سے ملنے کا موقع ملا، جنرل ضیاء الحق سے میرے انلاز کی وہ عزیزداری تھی، ان سے میرا متعارف ہوا۔ جناب محمد خان جنیجو نے چک جمرہ سے ایم این اے کا الیکشن لڑا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں چلتے چلتے ذکر کرتا چلوں سلطان بشیر الدین محمود، جو کہ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں، اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے قبل ڈائریکٹر جنرل تھے اٹامک انرجی کے۔ وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور وہ میں یہ کہوں کہ وہ ملک کا، قوم کا اثاثہ ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی شورش کشمیری میں ملنے کا موقع ملا تو 68 کی جو ایوب خان کے خلاف موومنٹ تھی تو اس موومنٹ کے وہ سرخیل تھے، اور اس کے علاوہ میں ان کو بہت زیادہ اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ ختم نبوت کے ایک بہت بڑے شدائی تھے۔ یہ تو آپ کا سارا صحافتی کریئر ہو گیا۔ وکالت کی طرف اب آتے ہیں۔ وکالت آپ نے کب شروع کی؟ وکالت میری ممبرشپ تو بڑی پرانی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر نے جب افتخار چودھری کو اس طرح سے برطرف کیا اور ذلیل و رسوا کیا، دھکے دیے، تو میں نے اسے عدل و انصاف کے جو شعبہ ہے اس کے ساتھ انتہائی ظلم تصور کیا۔ تو بلکہ میں نے پوری قوم کے اس طرح سے اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کو میرے ضمیر کے خلاف تھا، تو میں اس موومنٹ میں ایکٹیو ہوا۔ تو اگر پشاور میں ان کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے افتخار چودھری کا، میں وہاں پہ موجود ہوں۔ پھر ایبٹ آباد گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، گوجرانوالہ گئے ہیں، سیالکوٹ گئے ہیں، جہاں بھی مطلب ان کی موومنٹ ہوئی ہے، جلسہ کیا تو میں وہاں پہ موجود تھا۔ اور پھر جب وہ بحال ہوئے تو ہم وہاں پہ اسلام آباد میں موجود تھے۔ پھر لانگ مارچ ہوا ہے، جیسے جب بھی ہوا ہے، تو پھر جب وہ بحال ہوئے تو تھے۔ تو ویسے بھی وہ فیصل آباد کے مزارہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، امی پور بنگلہ کے پاس، تو فیصل آباد سے ان کا خاص شغف تھا، تو ہم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال چلتے چلتے میں یہ گلہ بھی کرتا چلوں کہ فیصل آباد کی موومنٹ کو ابھی چند روز ہوئے تھے کہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے یہ آفر آئی کہ آپ ہائی کورٹ بینچ لے لو، لیکن جو 14 تاریخ کا جلسہ فیصل آباد میں ہونے والا ہے آپ اس کو روک دو، پینڈنگ کر دو۔ تو ہماری کیبنٹ اعلان بھی کیا، لیکن پوری جو بار ہے، پورے وکلاء نے
کہا کہ ہائی کورٹ بینچ اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ قومی بقا کی یہ موومنٹ ہے، تو اس سلسلہ میں ہمارے وکلاء نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ بہرحال میں یہ گلہ ضرور کروں گا کہ افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ کی بیک بون تھی فیصل آباد بار، اور پاکستان کی یہ تیسری بڑی بار ہے، کراچی اور لاہور کے بعد تیسری بڑی بار ہے، اس نے بڑا میجر رول ادا کیا، اور ہمارے دوستوں نے وکلاء نے تشدد بھی جھیلا اور جیلوں میں بھی گئے اور سب کچھ ہوا۔ یہ ہماری جو کچہری ہے اس کو سیل بھی کیا گیا، سب کچھ ہم نے جھیلا، تو لیکن افسوس یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کو جب موقع آیا تو انہوں نے ہائی کورٹ بینچ نہیں بنایا، تو فیصل آباد کی بار آج بھی ان سے شاکی ہے۔ قاضی صاحب، آپ نے بھرپور صحافتی زندگی گزاری، بہت سے واقعات آپ نے ذکر کیے، یہ بتائیے کہ ایسے کون سے یادگار واقعات جو ابھی بھی آپ کے ذہن میں نقش ہیں جو آپ ہمیں بتانا چاہیں؟ مجھے یہ خوشی حاصل ہے کہ 2005 میں فیصل آباد کا جشن 7 سالہ جشن منایا گیا، اور اس میں جو ڈی سی اطہر سیال جو کہ بعد میں ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن بنے، ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر اسلام آباد سے ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے بڑی دلچسپی لی، تو انہوں نے میڈیا کو بلا کے مختلف تجاویز لیں، اور میں نے یہ تجویز دی کہ چونکہ 7 سالہ جشن ہے تو 100 پاؤنڈ کا کیک ہونا چاہیے، تو ڈی سی او صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ کی تجویز ہے، لہٰذا پاؤنڈ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ تو یہ گورنر خالد مقبول نے جو جشن 7 سالہ کا ہفتہ تھا، اس کی افتتاحی تقریب باغ جناح میں منعقد ہوئی، اور اس جس کیک 100 پاؤنڈ کے کیک کو کاٹ کے انہوں نے افتتاح کیا ہے ہفتے کا، تو وہ جو کیک ہے میری طرف سے تھا، اس میں میرا نام بھی لکھا تھا، بلکہ گورنر صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی اس کی خبریں تو چلیں گی، یہ ایک جرنلسٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جب گھنٹہ گھر کی سنگ بنیاد رکھنے کو 100 سال ہوئے 2003 میں، تو میں نے ایک فنکشن منعقد کیا کہ آج یہ ہم منعقد کر رہے ہیں، اور بلا شبہ جب اگلی صدی 100 سال ہوگا تو ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے، تو کم از کم آج ہم اس تاریخی دن کو منائیں۔ اور اس حوالے سے پھر سابق میئر ملک اشرف، ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رانا اظہر، کمانڈر نیوی الیاس صاحب، ایس پی ٹریفک زاد شیرازی، تو شہر کی بہت سی جو نامور شخصیات تھیں ان کو بلا کے میں نے چوک گھنٹہ گھر کے اندر میں نے تقریب منعقد کی۔ باقی میرا یادگار واقعہ، میرا بڑا فخر یہ ہے کہ پریس کلب جو ہے یہ 2009 میں یہ ایکٹیو ہوا ہے، تو اس وقت میں نائب صدر ڈسٹرکٹ بار تھا، تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ شاہد علی صدر اور حامد رفیق سیکرٹری، اس طرح سے مختلف لوگوں کو میں نے دوستوں کے ساتھ مل کے منتخب کیا، چنا، اور پھر ان سے حلف بھی میں نے لیا، یہ میرا ایک اعزاز ہے۔ باقی کالم نویسی جو ہے یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ میڈیا کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی علم و ادب کے حوالے سے 3 اسٹار میں محافظ سجدی تھی ڈاکٹر ریاض مجید، اور دوسری شخصیات انجم سلیمی، اور مجھے وہاں بھی وہاں ایکٹیو رہنے کا موقع ملا ہے۔ تو باقی یہ کالمسٹ ایسوسیشن جو ہے اس کا میں سرپرست رہا ہوں، یہ طویل عرصے تک انہوں نے پاکستان لیول پہ کام کیا ہے، اور اس سلسلہ میں جو رفت سروج تھے روزنامہ امن کے، انہوں نے اپنے کتابیں بھی چھاپی کالموں کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جو نثر ہو، ادب ہو، یہ صحافت کے اور علم و ادب کے ہر شعبے سے میں نے کچھ نہ کچھ ساتھ دیا ہے۔ باقی جہاں تک سماجی شعبے کا تعلق ہے تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ نظریہ پاکستان فورم کا میں نائب صدر ہوں، یہ مجید نظامی صاحب نے اس کو تشکیل دیا تھا، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ پاکستان ہماری بنیاد ہے، اور نئی نسل کو قطعاً بھی احساس نہیں ہے، نہ ان کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے ایک نظریاتی مملکت ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے، 1973 کے آئین میں بھی لکھا ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، اور اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، لاکھوں رشتوں کی قربانیاں دی گئیں، لیکن نئی نسل کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ یہ ناڑوالہ چوک میں نظریہ پاکستان ہال ہے، جس میں مختلف شخصیات جو کہ تحریک پاکستان کی نامور شخصیات ہیں، اس حوالے سے ایک تصویری وہاں پہ ایک نمائش ہے، اور ہم مختلف تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں، اور جب بھی کوئی قومی دن ہوتا ہے ہم اس قومی دن کے حوالے سے ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی فنکشن کرتے ہیں۔ حاجی اکرم انصاری، فرق حبیب، خالد پرویز شیخ، اور رانا سکندر اعظم، ارشد قاسمی، حامد سلطان داؤدی، حاجی عابد، اس طرح سے میاں عبدالوحید،
اور ان کے جو میاں عبدالکریم اور شیخ حاجی بشیر صاحب تاجر لیڈر وہ ہمارے سرپرست تھے، وہ اب ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا پودا لگایا ہوا پودا جو ہے آج بھی کام کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن رہا جو پولیٹیشینز ہیں جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو پولیٹکس تھی یہاں فیصل آباد میں اور جو آج کے پولیٹیشینز ہیں، کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اس وقت کمٹمنٹ تھی، اب وہ ہے یا نہیں ہے؟ سیاست کو ایک عبادت کا جب درجہ حاصل تھا، اب کیا سمجھا جاتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ 1985 میں جب جنرل ضیاء نے غیر جماعتی الیکشن کروائے تو اس وقت اکثریت وہ لوگ تھے جو کہ ممبر ضلع کونسل کے لیول پہ آپ کہہ سکتے ہو وہ ایم این اے بن گئے اور آج تک وہی سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو پہلے نظریاتی سیاست بہت زیادہ تھی، آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی بھٹو کا دیوانہ ہے تو اس کی دیوانگی تک ہے، اور مجھے تو ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ اور ذوالفقار علی بھٹو کے جو قومی اسمبلی کے اجلاس سے سینٹ کے اجلاس سے مجھے تو وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا 75-76 میں۔ تو ایسی شخصیات تھیں کہ آدمی یعنی ایک ایک شخصیت جو ہے ان کا ایک اپنا مقام تھا قومی اسمبلی اور سینٹ میں، تو وہ نظریاتی لوگ تھے، لیکن 85 کے بعد نظریاتی جو سیاست ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ نہیں رہی، اور پھر وہ برگزیدہ شخصیات یا علاقے کی معروف شخصیات ہوتی تھیں۔ تو لیکن آج چونکہ نظریے کا عمل دخل اتنا نہیں رہا، پھر یہ ہے کہ پیسے کا عمل دخل زیادہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا عام شریف آدمی جو ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو حالات میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ امید کا تو چانس ہمیشہ رہتا ہے، اور پھر جو مایوسی ہے یہ تو ویسے بھی کفر ہے۔ تو ایک بات ہے کہ اگر الیکشن کو ایک سٹرینر کہا جاتا ہے، ایک چھاننی کہا جاتا ہے کہ اگر الیکشن کا سلسلہ چلتا رہے تو اس سے بہتر جمہوری قیادت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہترین عامریت سے بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت طویل عرصہ تک جو یونیفارم والے برسے اقتدار رہے ہیں، تو اگر جمہوریت والوں کو بہتر طور پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے جو آقا ہیں، سیاست کے آقا ہیں، ان پہ کوئی ایسا کوئی خاص فخر بھی حاصل نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے بہت سارے پہلو جو تھے ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، کیا آپ اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں جو کچھ آپ نے گین کیا؟ میں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، مجھے اپنی کسی خوبی کو کوئی ناز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو اگر میڈیا کا شعبہ ہے تو پورے پاکستان لیول پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، تو اگر یہ وکالت کا شعبہ ہے تو اس میں بھی یوں سمجھ لیں کہ کم از کم پنجاب لیول تک مجھے بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے بار 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 کے صدر کے لیے الیکشن کے لیے کہا جا رہا ہے، تو میرا اپنا موڈ نہیں بنتا، کیونکہ میں یہ سوشل جو سروس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کم از کم عاقبت کی جو سرٹیفکیشن ہے، جو عاقبت کی بہتری کا آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تو وہ میری منزل ہے۔ تو ویسے بار میں مجھے بہت زیادہ پیار حاصل ہے، میرا فخر ہے، اور میں الحمدللہ یہ جب نائب صدر تھا تب بھی اور بعد میں بھی، جب چینی بہت زیادہ مہنگی تھی، گھی بہت مہنگا تھا، تو میں یوٹیلیٹی اسٹور سے ٹرک منگوا کے 3-4 ٹرک میں خاص طور پر رمضان میں منگوا کے اپنے منشیوں کو اور وکلاء کو میں دیتا تھا، اور لوگ آج تک بھی یاد کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب وہ اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں رہا یوٹیلیٹی اسٹور کے ریٹ میں اور مارکیٹ کے ریٹ میں، تو اس لیے اب میں ٹرک نہیں منگواتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی کمیونٹی کے، اپنا پروفیشن کی جتنی بھی خدمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام سرفراز کیا ہے مائکرو فائنینسنگ کے حوالے سے۔ ہاں، مائکرو فائنانسنگ کے حوالے سے، کہ تقریباً یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 70-75 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس پہ 1 روپیہ جو ہے وہ سروس چارجز نہیں ہے اور 1 روپیہ انٹرسٹ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ 100% ریکوری ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے
کہ جو سودی نظام پہ قائم معاشرے ہیں وہ حیران ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. اور آپ اندازہ کریں جب اتنے لاکھوں لوگوں کو آپ روزگار دیں گے تو کتنا بڑا معاشی انقلاب پاکستان میں آئے گا. یہ بہت بڑی کاوش ہے اور مجھے فخر حاصل ہے کہ میں ڈاکٹر مرزا ثاقب کی ٹیم میں شامل ہوں اور گرین پاکستان کا جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کا میں چیئرمین ہوں اور میں اسٹیئرنگ کمیٹی میں شامل ہوں. خالد پرویز شیخ، مزمل ظہور، میاں کمال الدین اور دوسرے میاں چودھری اسلم جاوید صاحب، خالد شوق صاحب، دوسری مختلف شخصیات جو ہیں وہ ہمارے دست و بازو ہیں. تو نظریہ پاکستان فورم میں حاجی کرم انصاری فرقوی جیسے میں نے بتایا بہت سی شخصیات ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. بہرحال اگر حکومتی سرپرستی حاصل ہو تو اس کے اور بھی بہتر نتائج مل سکتے ہیں. قادری صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے آج کی ہماری اس گفتگو میں یقیناً بہت سا مواد شامل ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.